کوئی 3 دن کی آپ کی جو ہے آپ کا سیشن تھا، ٹریننگ سیشن تھا آپ کا، اس کے حوالے سے آپ نے جو اینڈ پہ کمنٹس کیے ہیں میں نے تو جسٹ وہی سنے ہیں. اس سے محسوس یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کافی کچھ یہاں پر آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کی ہے. آپس میں آپ کے جو 2 مختلف کمیونٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، اپنے جو ڈفرینس آف اوپینین ہیں انہیں شیئر کیا ہے آپس میں. جو سوسائٹی میں ہمیں پرابلم ہے اس حوالے سے ان کو شیئر کیا ہے. اس کے حل کے لیے لازماً بات ہے کوئی نہ کوئی تجاویز نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے ہم اور ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے بہاف کے اوپر ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم انسانیت کو فروغ نہیں دیں گے مذہب سے بالا تر ہو کر، تب تک ہم ایک اچھا اور خوشحال پاکستان نہیں بنا سکتے. اور اس حوالے سے ہماری پارٹیز میں بھی کافی کچھ چیزیں کافی ہم نے بولڈ سٹیپس بھی لیے ہیں، لیکن ابھی ان کی بہت زیادہ ضرورت ابھی باقی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہمیں تو تقریباً 1 سال ہوا ہے گورنمنٹ میں آئے ہوئے، تو بے شمار ایشوز تھے پاکستان کے جن کے اوپر ہماری اور پوری قوم کی توجہ مرکوز ہے. لیکن یہ جو ایشو ہے مینورٹیز کے حوالے سے، ایکول رائٹس کے حوالے سے، سٹیزن شپ کے حوالے سے، ان معاملات کے اوپر ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھی کوئی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور ایک بہت جس میں مینورٹیز کے لوگ بھی موجود ہوں، ایک بحث ہونی چاہیے جس کے اینڈ پر کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی آئین میں، قانون میں تھرو اسمبلیز کوئی ترامیم بھی کرنی پڑے، جیسے کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کہ جابس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایکول رائٹس نہیں ہیں. ابھی یہاں میرے ایک بھائی نے بات کی کہ وہ حافظ قرآن ہو تو اسے 20 نمبر مل جاتے ہیں، جبکہ اگر اس سے بھی زیادہ قابلیت رکھنے والا کوئی ہمارا کرسچن بھائی ہو تو وہ اس سیٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں کرا پاتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو بلا شبہ ہم نے مینورٹیز کو ویلکم کیا تھا، اور ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی ہمارے بڑوں نے، فاؤنڈرز نے، کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے اور سب مل کر بھائی بہن بن کر ایک فیملی بن کے چلیں گے. اس کے بعد ہم بھی اپنے پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ ہماری سوسائٹی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ڈفرینس موجود ہے، اور جسے مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک میرے بھائی نے بات کی تھی کہ کچھ ہمارے علماء اور کچھ دوسری سائڈ سے آپ کے جو حضرات ہیں پادری کہتے ہیں شاید یا جو بھی الفاظ ہے، اس حوالے سے انہیں وہ خود پراپر ایجوکیٹ نہیں ہے ہمارے مذہب کے بارے میں. اسی لیے وہ جہاں اتنی اہم عہدے کے اوپر بیٹھ کر، اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں، کیونکہ میں ہسٹری کا تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو ہسٹری میں ہم یہ دیکھیں کہ اس اعلیٰ مرتبے کے اوپر امام مسجد یا اس لیول کے اوپر وہ لوگ بیٹھتے تھے جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، جو اس وقت کے اپنے علاقے کے سب سے معزز ترین اور سب سے عزت دار شخصیت جو ہوتی تھی وہ نماز پڑھاتی تھی، اور وہ امام مسجد ہوا کرتے تھے. جیسے ہم اگر میں بینگ مسلم بات کروں تو ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ خود امامت کروایا کرتے تھے، خود خطبہ دیا کرتے تھے، ان کے بعد ان کے صحابہ. تو مطلب اس وقت کی، اس دور کی سب سے اعلیٰ شخصیت جو ہوتا تھا وہ قرار پاتا تھا اس امامت کے عہدے کے لیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ آپ کے جو گرجا گھر ہیں وہاں پر بھی شاید ہی صورتحال ہوگی، اسی لیے اتنا زیادہ ڈفرینس پایا جاتا ہے. ہم اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، جو امام مسجد ہیں، وہ آلموسٹ سب سے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی اتنا خاطر خواہ نالج نہیں ہوتا، نہ کوئی دنیاوی نالج ہوتا ہے، نہ کوئی دین کے بارے میں نالج ہوتا ہے. جذباتیت کی بیس کے اوپر ساری باتیں ان کی ہوتی ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی ان معاملات کے اوپر جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اور اس معاملے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پولیٹیشین ہمارا رول بہت اہم ہے، کیونکہ
ہمارا جو سوشل سرکل ہے وہ بہت زیادہ ہیوج ہے. اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہم تقریباً آلموسٹ 83 سے پریکٹیکل پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں, میں نے بھی ایک MLA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2007 میں, جس میں میرے ووٹ تھے 48,000. تو اتنا بڑا جب ہمارا سوشل سرکل ہو تو ہم بھی تھوڑی بہت اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں, تو بے شمار چینجز آ سکتی ہیں. اس حوالے سے ہمارے اندر بھی کافی کمیاں بتائیاں ہیں کہ ہم اپنی مصروفیت میں سے اس اہم ایشو کے اوپر کوئی توجہ نہیں رکھتے. اور ایسی ورکشاپس جو ہیں جیسے میڈم نے آغاز کیا ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے ماشاءاللہ کافی کی ہوگی, مزید آئندہ ان فیوچر بھی کریں گی. تو ان ورکشاپس میں میری یہ سجیشن ہے کہ آپ پولیٹیشنس کو انوالو کریں, کیونکہ ان کا سوشل سرکل بہت ہیوج ہوتا ہے. اور اگر وہ جیسے میں سر بیٹھا ہوا تھا, میں نوٹس کہ آپ کے ہمارے ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں طاہر خلیل سندھو صاحب, وارثپورہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں, اور میرے تقریباً جو سب سے اچھے دوست ہیں ان میں سے وہ ایک. اور میں کل بھی انہیں کے گھر لاہور میں انہیں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ شاہ صاحب نے, انہوں نے کل مجھے بتایا تو تھا لیکن یہ ٹاپک کے بارے میں نہیں بتایا تھا, ورنہ میں انہیں بھی ساتھ لے کے آتا تاکہ وہ آپ کو زیادہ اچھا بریف کر سکتے تھے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم انہیں کتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ابھی 1 سال میں مجھے بتائیں کہ پنجاب حکومت نے آپ کو کتنا فنڈ دیا ہے منورٹیز کی بہتری کے لیے, یہ جگہوں کی تعمیر کے لیے, یا کچھ ایسے علاقے جیسے فیصل آباد میں وارثپورہ بڑا مشہور ہے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے, وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, کیونکہ آپ کو ہم نے ایک آواز بنا کر اسمبلی میں لے کے آئے ہیں. یہ ایسی سیٹس ہیں جو ہم نے خود اپنی جیتی تو مسلم لیگ نون ہے, لیکن ہم کرسچن کمیونٹی سے ایسے لوگ, پڑھے لکھے لوگوں کو خود ہی MP MLA اور پھر انہیں منسٹر بھی بناتے ہیں. وہاں آپ کو پتہ ہے وفاق میں بھی آپ کے منسٹر موجود ہیں, پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر ہیں, ہاں کامران مائیکل, بہت اچھے آدمی ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ بھی. تو یہ ان کا بھی بڑا کردار ہونا چاہیے اسمبلیز میں, کیونکہ اسمبلیز ایک لیجسلیچر ادارہ ہے. وہاں پر اگر کوئی قانون میں سکن موجود ہے جو آپ لوگ ذکر کرتے ہیں, تو جو آپ کے نمائندے ہیں اصل یہ رائٹ ان کا ہے کہ وہ وہاں پر آواز بلند کریں کہ یہ ہم اپنی کمیونٹیز میں یہ چیزیں فیل کرتے ہیں, لہٰذا آپ مہربانی کر کے قانون میں یہ ترمیم کریں. تو انشاءاللہ ہم تو آگے ان کے ساتھ اس معاملے میں تو ہمارے اندر کوئی 1% بھی گنجائش نہیں ہے, یا ہم کوئی اتنے تنگ نظر نہیں ہیں, تنگ ذہن نہیں ہیں کہ ہم کوئی اس حوالے سے جو ہے ان کی بات کو رد کریں. تو یہ نیکسٹ کبھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہم اکٹھے ہوئے, تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ انہیں بھی ساتھ بلائیں تاکہ وہ آپ کو اصل میں تو وہ آپ کو جواب دیں کہ وہ بتائیں کہ انہیں ہم نے پچھلے 10 سال سے منسٹر یا MP MLA بنایا ہوا ہے, تو انہوں نے کتنی دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کے حقوق کے لیے بات کی ہے, کتنی دفعہ اس سے پہلے کمیونٹی کے سر خلیل صاحب نے کہنا تھا کمیونٹی کہہ رہی تھی تسی ایک دفعہ بھی نہیں آواز اٹھائی. میسج یہ کرتا اس سے پہلے اگر آپ یہ باتیں آپ کر رہے ہیں, ہمارا دل کر رہا ہے ایک سیشن اس پہ ہو جائے آپ کے ساتھ. ایکچولی آپ نے جو کہا نا جی ہمارے نمائندے ہیں پچھلے, آپ نے فرمایا کہ ہمارے نمائندے پچھلے 10 سال سے وہ نمائندگی کر رہے ہیں, اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے انہیں چنا ہے. معذرت کے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں ہماری یہ فیلنگز ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ووٹ سے نہیں ہے. نمائندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی کنسنٹ کے ساتھ آتا ہے. ہاں, اس میں یہ میں بتانے جا رہا تھا, میرا بھی سوال لے لیجیے. میری بھی سن لو گے سر اور غصہ بچا کے تو میں تڑ کو لے نہیں, میں ایسی باتیں نہیں کرتا, آپ کو شاید اندازہ نہیں, میں اور طرح کا پولیٹیشین ہوں. میں بالکل دل سے باتیں